بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان ہوں۔ ڈائریکٹلی میں عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر آ جاتا ہوں۔ لیٹ نائٹ انہوں نے جاری کیا اور ابھی جو عمران خان صاحب کا کل کا سٹیٹمنٹ ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہاں سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ معاملے کی انٹینسٹی کیا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ یہ قوم سے عمران خان صاحب مخاطب ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے۔ جو باتیں وہ اپنے وکلا سے کرتے ہیں، ملنے والوں سے کرتے ہیں، صحافیوں سے کرتے ہیں، پھر ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ان ساری چیزوں کو ایک لائن میں لایا جاتا ہے اور پھر اس کو پبلک کر دیا جاتا ہے۔ تو 8 فروری کو آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا، لہذا اس روز کو بطور یوم سیاہ منانے کے لیے آپ سب کو نکلنا ہوگا، کیونکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور غلامی سے نجات کے لیے جدوجہد ضروری ہوتی ہے۔ 8 فروری کو اس قوم کا مینڈیٹ چرا کر ملک کو اندھیروں میں دھکیلا گیا۔ پاکستانی قوم نے تمام تر مشکلات کے باوجود جوک در جوک نکل کر تحریک انصاف کے حق میں ووٹ ڈالا، مگر آپ کے ووٹ کو پیروں تلے روند کر جمہوریت پر شب خون مارا گیا۔ ملک میں جمہوریت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ اوورسیز پاکستانی جمہوریت کی بحالی تک ترسیلات زر میں کمی لا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ جمہوریت بچانے کے لیے انصاف ناگزیر ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا ہمارا مطالبہ اسی لیے ہے تاکہ ان واقعات کے متاثرہ افراد اور خاندانوں کو انصاف مل سکے۔ انصاف دینے کے لیے اخلاقی جرت کا ہونا اہم ہے۔ جہاں اخلاقی قوت موجود ہوگی وہاں انصاف بھی ہوگا۔ ایک حقیقی لیڈر میں اخلاقی قوت موجود ہوتی ہے۔ جمہوریت کی بنیاد ہی اخلاقیات پر ہے۔ موجودہ حکومت اخلاقیات سے بالکل عاری ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہینڈلرز کے ساتھ مل کر تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ مار کر عوام کو ان کے نمائندگان چننے کے حق سے محروم کیا ہے۔ اس ڈاکے کی پردہ پوشی کے لیے مسلسل جعلی اور نامکمل پارلیمان کے ذریعے قانون سازی کی جا رہی ہے تاکہ حق اور سچ سامنے نہ آئے اور ان کے جھوٹے اقتدار کو طول ملتا رہے۔ ملک میں آئین کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے۔ پیکا جیسے قوانین منظور کیے گئے ہیں تاکہ کوئی ان کی فسطائیت کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا پر پابندی لگا کر ملک کو اربوں کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، ججز پر دباؤ ڈالا گیا اور انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی جا رہی ہے۔ پرامن سیاسی کارکنان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا۔ بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی استحکام ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے جی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ۔ بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا۔ 2-3 پیغامات وہ دے رہے ہیں کہ 8 فروری کو تمام لوگ نکلیں، یوم سیاہ منائیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہونے جا رہا، یہ پوری دنیا میں ہونے جا رہا ہے۔ برطانیہ کے کئی شہروں میں احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ لندن میں ایک بڑا احتجاج ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، جیسا کہ یورپ کے اندر بہت بڑے احتجاجی پروگرام کا اعلان ہے بہت سارے ملکوں میں الگ الگ، اور امریکہ کے اندر بھی احتجاج کیا جائے گا، آسٹریلیا میں بھی احتجاج کیا جائے گا۔ تو یہ حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی، عالمی سطح پہ کم نہیں ہوں گی۔ اس وقت جب یورپی یونین کی ٹیم پاکستان میں ہو کر گئی ہے اور انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جو حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا۔ حکومت بہت فرسٹریشن کا اور پریشانی کا شکار ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ڈیل کرنے کے لیے ڈیسپریٹ ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بہت جلدی ہے کہ کوئی ڈیل بن جائے عمران خان صاحب کے ساتھ اور کسی قسم کی گارنٹی اسٹیبلشمنٹ کو مل جائے کہ فلاں 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 بندے کو اور اس کے عہدے کو عمران خان صاحب نہیں چھیڑیں گے، یا عمران خان صاحب ان لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، یا عمران خان صاحب ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، یا معاملات کو اس نہج پر نہیں لے جائیں گے جہاں پہ معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکل جائے۔ دیکھیں، جو پاکستانی عمران خان کے بغیر اتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں باہر آ جاتے ہیں، یعنی عمران خان جیل میں ہے اور آج بھی جب وہ جیل سے کال دیتے ہیں تو اتنا خوف پھیل جاتا ہے کہ یہ حکومت سارے علاقے خود ہی بند کر دیتی ہے، ہر طرف کنٹینر لگا دیتی ہے۔ حکومت اتنی خوف زدہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ لاکھوں لوگ اس کی کال پہ نکلتے ہیں اس کے بغیر، لیڈر لیس۔ یہاں پہ جتنے لیڈر باہر موجود ہیں یہ سارے رل کے جلسہ کر لیں اور عمران خان صاحب جیل سے کال دے دیں اور جلسہ گاہ کو صرف بھر دیں اور خود وہاں پہ آئیں بھی نہ، تو کوئی ان کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہے ہی نہیں۔
कंटेनर्स इस बात का सबूत है, आंसू गैस इस बात का सबूत है, जुल्म जबर फस्तायत और घरों पर पड़ने वाले छापे इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत इनके काबू में नहीं आ रही। अब इन्हें इस बात का आइडिया कि इमरान खान को छोड़ा तो वो अपनी मकबूलियत से एक तहरीक बनाएंगे और वो तहरीक इन सारों को बहाकर ले जाएगी। इमरान खान साहब ने अपने साथियों से जो बातचीत की थी, उन्होंने कहा था देखो मैं अपने मामला तो माफ कर देता हूं, मेरे साथ जो किया गया, मेरे पे कातलाना हमले हुए, मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ जुल्म और जबर किया गया, वो तो मैं माफ कर देता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ जो किया गया, जो शहीद अरशद शरीफ के साथ हुआ, जो बाकी सहाफियों के साथ हुआ, जो बाकी पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हुआ, उसका जवाब कौन देगा? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका जवाब ना लिया तो ये सवाल बार बार खड़े होते रहेंगे, ये जुल्म फिर रुकेगा नहीं, ये हमेशा चलता ही रहेगा। इसमें आप एक और चीज देखें ना कि इमरान खान इस दफा मांग क्या रहा है। देखिए नॉर्मली होता यह है कि जब भी कोई लीडर गिरफ्तार होता है ना, तो इसके 2-3 फैक्टर्स होते हैं ना, 2-3 चीजें होती हैं, पॉसिबिलिटी जो वो लीडर मांगेगा। नॉर्मली लीडर डील मांगते हैं कि यार हमारी जान छोड़े, हमें जेल से निकाले। जब लीडर गिरफ्तार होता है तो वो हुकूमत, सियासत, ये चीजें भूल जाता है। उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि वो जेल से निकल जाए। इमरान खान की ये प्रायोरिटी है ही नहीं। दूसरी प्रायोरिटी होती है कि मुझे हुकूमत मिल जाए, मैं डील कर लूं किसी तरह, मुझे हुकूमत में शामिल कर लिया जाए। इमरान खान ना तो आजादी मांग रहा है, ना डील मांग रहा है, ना हुकूमत मांग रहा है। इमरान खान मुल्क मांग रहा है। उसे पाकिस्तान का कब्जा चाहिए वापस, कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान का फैसला करेगी। ये बंद कमरों के अंदर फैसले नहीं होंगे। ये 4-6 बंदे बैठ के इतने ज़हीन नहीं है कि ये बैठे और बैठकर पाकिस्तान का फैसला कर दें, और ये इतने कोई शातिर और इतने तेज दिमाग भी नहीं है कि ये सही फैसला कर दें और पाकिस्तान चल पड़े। अगर बंद कमरों के फैसलों से पाकिस्तान चलना होता ना तो अब तक चल गया होता। इंडिया को पागल थोड़ी है कि वहां पर उन्होंने जमहूरियत रखी हुई है और उन्होंने इदारों को कंट्रोल में रखा हुआ है। क्या यूरोप पागल है? क्या अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर उन्होंने आने दिया, वहां की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन जीत कर आया? क्या वो सारे पागल है? भाई सबको इस बात का आइडिया है कि अवाम का जो इज्तिमाई शऊर है उसका मुकाबला चंद लोगों के दिमाग नहीं कर सकते। तो लोगों को यह डिसाइड करने दें कि वो यहां पे किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं और किस तरह के फैसले करना चाहते हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान अब हुकूमत नहीं मांग रहा, इमरान खान अब मुल्क मांग रहा है। और यही असल मसला है कि मुल्क जो है वो कब्जे में है। लंबे अरसे से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इसको अपनी ग्रिप में लिया हुआ है, मुल्क का कब्जा छोड़ते नहीं है। इमरान खान मुल्क का कब्जा मांग रहा है और पाकिस्तान के अवाम को सारा मसला ही समझ आ गया है। यानी मैं आपको बताता हूं, पहले हमें लोग मिलते थे ना, वो पूछते थे की बनेगा, पूछते थे भाई क्या बनेगा, क्या होगा। अब लोग मिलते हैं, वो बताते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल और ये मुल्क यहां तक क्यों पहुंचा, और वो ये भी बताते हैं कि इसका हल क्या है। अब नादरीन, इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है, कहते तन्हाई में, और मुलाकातें बंद की हुई है बिल्कुल ही। लगभग 70 दिन हो गए। एक आधी मुलाकात उनकी बहन से करवाई गई थी।